الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بچوں پہ روزے اس وقت تک فرض نہیں ہیں جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی کہ ان سے بات پرس نہیں ہوگی، ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 مینٹل، جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے، جب تک کہ اسے ہوش نہ آ جائے۔ نمبر 2 وہ آدمی جو سویا ہوا ہے جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے۔ تیسرے نمبر پہ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے۔ تو یہ تینوں ایسے ہیں کہ یہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جو بچہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اسے روزے رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اسے اس نیک عمل پہ انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، اور اس کے والدین کو بھی ملے گا جو اسے روزے رکھنے کی عادت ڈال رہے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک عورت نے حج کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس بچے کا حج درست ہوگا؟ اس عورت کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا، اس نے اسے اٹھایا ہوا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہی ہیں یہ صحابیہ کہ کیا اس کا حج درست ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کے حج کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا۔ تو اس لیے جب بچہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے روزہ رکھوانا چاہیے اور روزے رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اگرچہ اس پہ روزے فی الحال واجب نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بخاری مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزے رکھوایا کرتے تھے اور انہیں مسجد لے جایا کرتے تھے، اور جب انہیں بھوک لگتی تو رونے لگتے تو ہم انہیں کھلونے دیتے تاکہ وہ کھلونوں کی لالچ میں یہ بھول جائیں کہ انہیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح اپنے بچوں کی تربیت دین پہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔